الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوگے۔ آپ جہاں رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور جیسا کہ آپ نے موضوع پڑھ لیا ہوگا ویڈیو کا کہ وادی سون کے جنگلات میں آگ کا لگنا اور اس سے بچنے کی تدابیر۔ تو وجہ یہ ہے آج کی ویڈیو بنانے کی کہ ایک ہفتہ پہلے، یعنی کہ ایک کل جمعہ گزرا اور اس سے پچھلے جمعہ کو میں اپنے گاؤں میں تھا، کیونکہ میری پھپھو جان کا انتقال ہوا ہے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کی وفات میں گاؤں میں موجود تھا، تو جمعہ سے ایک دن پہلے غالباً جمعرات کو ہمارے جہاں پر گھر ہے اس کی پچھلی طرف ایک پہاڑی ہے، وہاں پر آگ لگ گئی، اور وہ اس طرح بڑھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک پورے پہاڑ کو ختم کر کے اگلے پہاڑ کی طرف آئی۔ اس کو بھی آدھے سے زیادہ اس نے متاثر کیا اس آگ نے، اور پھر یوں سلسلہ چل رہا تھا اور میں واپس آ گیا۔ تو جو پچھلا جمعہ میں اپنے گاؤں میں موجود تھا، تو وہاں پر بھی میں نے اپنی جو مسجد تھی اس میں جمعہ پڑھایا، اور جمعہ پڑھانے کا جو موضوع تھا اور اس کا آخری حصہ، اس تقریر کا آخری حصہ جو تھا، وہ اسی آگ لگنے اور بجھانے اور تدبیر پر تھا۔ تو میں نے سوچا کہ چونکہ وہ ایک محدود پیمانے پر تقریر تھی، محدود پیمانے پر مجھے لوگ سن رہے تھے، تو میری خواہش تھی کہ میں واپس لاہور جا کر ایک ویڈیو ریکارڈ کروں گا جس کو وادی سون کے زیادہ تر علاقوں میں پھیلانے کی کوشش کروں گا۔ تو دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو شخص کہیں جا رہا ہوتا ہے اور کسی رستے کے کنارے پر جہاں پر چھاؤں ہو، وہاں پر ایک لکڑ گاڑ دیتا ہے یا قلعہ گاڑ دیتا ہے، اور اس کے پیچھے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب یہاں سے کوئی راہ گزرنے والا مسافر گزرے گا، اس کے پاس اگر کوئی جانور ہوگا، سواری ہوگی، تو اس کو باندھ لے گا اور تھوڑی دیر کے لیے چھاؤں پر سستا لے گا۔ کچھ عرصے بعد، کچھ ٹائم بعد دوسرا شخص آتا ہے، وہ اس قلعے کو دیکھتا ہے کہ گڑا ہوا ہے، تو اس کو وہ پھینک دیتا ہے نکال کے، اور اس کے پیچھے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ جب یہاں سے کوئی بندہ گزرے تو ایسا نہ ہو کہ اس کو کوئی ٹھڈا لگے، اس کو چوٹ آ جائے، تو اس کے لیے پرابلم بنے گی۔ تو پیچھے دونوں کی نیت جو ہے وہ تھی نیکی کرنے کی، اچھی کرنے کی، تو دونوں کو اپنی اپنی جگہ پر اجر ملے گا۔ اب یہاں پر جو معاملہ ہے آگ لگنے کا، تو یہاں پر بھی اس کے پیچھے دو تین چیزیں ہیں، دو تین افراد ہیں، اور وہ کس قسم کے افراد ہیں کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک وہ افراد تھے جنہوں نے پچھلے دنوں گرین کھبیکی کے نام سے ایک پروجیکٹ لانچ کیا کہ کھبیکی کے ایریا میں مختلف جگہوں پر ہم پودے لگائیں گے، سرسبز پودے، جس سے ہمارا ماحول جو ہے وہ بہتر ہوگا، متاثر نہیں ہوگا، گرمی کا جو شرح بڑھتی جا رہی ہے وادی سون میں، اس میں تھوڑی سی کمی آ جائے گی۔ تو ایک وہ دوست تھے جنہوں نے مختلف طریقوں سے فنڈ اکٹھا کیا، لوگوں کی منتیں سماجتیں کی، اور پھر پودے لگانا شروع کیے، پودے منگوائے اور لگانا شروع کیے۔ دوسری طرف وہ لوگ تھے جس دن آگ لگی تو وہ آگ جو ہے اس کو بجھانے کے لیے اپنی کوششیں شروع کی، پہاڑوں پر گئے، جتنے وہ جتھوں کی شکل میں گئے، گروپوں کی شکل میں گئے، اور انہوں نے اس پہاڑ کی لگی آگ کو بجھانے کی کوشش کی۔ حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ جب کسی پہاڑ پر آگ لگ جائے
تو اس کو بجھانے کے لیے انسانی طاقت اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اس کو بجھا سکے، کیونکہ پہاڑ کے اوپر کوئی اتنا میٹیریل نہیں جا سکتا کہ اس کو عام ایک پلازا ہوتا ہے، ایک کسی جگہ پر زمین میں آگ لگ جائے تو فائر بریگیڈ والے کے پاس اپنا معاملات ہوتے ہیں، اپنی چیز ہوتی ہیں، اس کے ساتھ وہ بجھا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر مسئلہ ایسا تھا کہ پہاڑوں پر نہ تو کوئی گاڑی جا سکتی ہے، نہ فائر بریگیڈ جا سکتی ہے، سوائے انسانوں کے یا پھر حکومتی مشینری کی، اور وہ بھی ہیلی کاپٹر کی شکل میں۔ لیکن شومیہ قسمت ہمارے ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ صرف چند مخصوص لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، ادروائز ایسا کوئی سانحہ پیش آ جائے تو کبھی بھی نہیں ہوتے۔ جیسا کہ پچھلے دنوں بلوچستان میں چلغوزوں کا پورا باغ جو ہے وہ جل گئے، لیکن حکومتی سطح پر کوئی ایسی کارکردگی دکھائی نہیں گئی۔ جب پورے راکھ ہو گئے تو پھر کہیں جا کے حکومتی سطح پر کوئی ہلچل مچی۔ تو یہاں پر چونکہ ایک بالکل بیک ورڈ علاقہ ہے، تو وہاں پر تو سوچنا بھی گناہ سمجھا جائے گا ہیلی کاپٹر کے حوالے سے۔ تو اب وہ دوست جو تھے جنہوں نے پودے لگائے ان کو بھی اللہ نے اجر دیا، جنہوں نے آگ بجھانے کی کوشش کی اللہ نے ان کو بھی اجر دیا۔ یہاں پر تیسرا گروہ ہے، اور وہ گروہ کون سا ہے؟ جس نے آگ لگائی ہے، وہ ایک بندہ ہو، اس کے پیچھے چند افراد ہوں، پورا محلہ ہو، پورا شہر ہو، پوری آبادی ہو، یا کوئی اور افراد ہوں، لیکن وہ بھی ایک اپنا اپنا کردار ادا کر رہا ہے بندہ۔ تو یقینی بات ہے کہ جنہوں نے آگ بجھائی، جنہوں نے پودے لگائے، ان پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ ان کو اپنے سائے کے نیچے، رحمت کے سائے کے نیچے رکھے۔ اور جنہوں نے آگ لگائی ان کے لیے بھی وعیدیں بے شمار ہیں، کیونکہ جب آگ لگتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف لکڑ جلائی جائے، حالانکہ اس کے پیچھے محرکات جو ہوتے ہیں، لگانے کے وجوہات جو ہوتی ہیں وہ مختلف ہیں۔ بعض لوگوں کی نظر میں یہ ہے کہ آگ اس لیے وہ بندہ لگاتا ہے، وہ شخص لگاتا ہے کہ اس کے جو جانور ہیں، آگ لگ جائے گی، پرانا گھاس جل جائے گا، وہ اپنی گائے چرائے گا، اپنے جانور چرائے گا، بکریاں چرائے گا، تو اس کے لیے سرسبز جو ہے وہ نکلے گا، گھاس نکلے گا 1-2 مہینے تک جب بارشوں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ہے کہ آگ اس لیے لگائی جاتی ہے کہ جب لکڑوں کا سیزن ہوتا ہے، سردی میں لکڑ کاٹ لی جاتی ہے، تو چونکہ یہ جنگلات سرکاری ملکیت ہوتے ہیں تو اب مدعے کو غائب کرنے کے لیے آگ لگا دی جاتی ہے، تاکہ کہیں جی آگ لگی تھی اور سب ختم ہو گیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ دونوں لاجکس اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن میرا جو یہاں پر بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آخر اس شخص کو روکا کیسے جائے۔ تو اس روکنے کے لیے تدبیر یہ کی جائے کہ ہمیں بتانا چاہیے کہ اس کا گناہ کتنا ہے آگ لگانے کا۔ تو دوستو آج وہی میں آپ سے تذکرہ کرنے والا ہوں۔ اللہ کریم ہمیں جو بیان کرے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے وادی سون کے تمام علماء، مشائخ، ائمہ کرام، ان سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعے کو اپنے ممبر سے، جو ممبر رسول ہے، جو اللہ نے آپ کی ذمہ داری لگائی ہے، وہاں سے صرف 2 یا 3 منٹ کا یہ جو سوشل مسائل ہیں، ہمارے سماجی مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، ان پر عوام کی جو ہے وہ توجہ مبذول ضرور کروایا کریں۔ آپ سب مجھ سے، جو علماء کرام سے میں آپ گزارش کروں کہ آپ سب مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہوں گے، یقینی بات ہے، دین کا بھی دنیا کا بھی، لیکن میری کاوش بھی ایک چھوٹی سی ہے کہ آپ، کیونکہ کسی دور میں مسجد جو تھا وہ ہمارا معاشرتی تربیت کا بہترین ادارہ ہوا کرتا تھا مسجد، لیکن اب ہم نے صرف 5 نمازوں کے لیے مسجد کو مختص کر دیا ہے۔ پہلے درس جو تھا قرآن مجید بچوں کو بھی مساجد میں پڑھایا جاتے تھے، اب مدرسے علیحدہ بن گئے، وہ بھی ایک سسٹم ہو گیا، اور اب ہم صرف فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء چند لوگ جاتے ہیں، نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں۔ جمعے والے دن بھی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم جو امام صاحب ہیں، جو مقرر ہیں، ان کی تقریر کو سنیں۔ ہم آخری لمحے میں جاتے ہیں جب خطبہ شروع ہونے والا ہوتا ہے، عربی خطبہ، اور ہم جاتے ہیں وضو کر کے 2 فرض پڑھے اور واپس آ گئے۔ تو ائمہ کرام سے بھی گزارش ہے کہ اپنے ممبر سے، اپنی مسجد سے اس پیغام کو پھیلائیں کہ آگ نہ لگایا کریں، کیا کیا نقصانات ہیں، اور باقی جو معاشرتی مسائل ہیں ان کی طرف بھی لوگوں کی توجہ دلائیں۔ تو دوستو میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ حضور علیہ السلام کہ صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے پاس تشریف فرما تھے تو ایک شخص آیا، اس نے کمبل اوڑھا ہوا تھا اور کمبل کے اندر کوئی چیز چھپی ہوئی تھی۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے، تو وہ فرمانے لگا کہ حضور علیہ السلام ہم گھنے جنگل میں سے گزر رہے تھے، میں نے پرندوں کی آواز سنی تو ان کے جو گھونسلہ تھا وہاں سے میں نے بچے پکڑ لیے، بچے پکڑے
تو تھوڑی دیر بعد یہ ہوا کہ وہ جو بچوں کی ماں تھی وہ میرے سر پہ منڈلانے لگی، تو میں نے اس کو راستہ دیا تو وہ بھی کمل کے اندر آ گئی، تو اب میں اس کو آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ اس کو آزاد کر دو یہاں پر۔ جب انہوں نے آزاد کیا تو یقین کریں کہ فرط محبت میں حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ماں کی فرط محبت جو تھی اس کے کی اندازہ اس بات سے لگائیں کہ وہ اپنے بچوں کے ارد گرد گھومنے شروع ہو گئی، اور حضور علیہ السلام نے پھر وہاں پر بڑا بہترین جملہ کہا کہ تم لوگوں ماں کی اپنے بچوں کے ساتھ محبت پر حیران ہو رہے ہو، اس رب کائنات کی قسم کہ ہمارا جو رب ہے وہ ہم سے اس ماں سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس شخص کو تاکید فرمائی کہ اس جو پرندے ہیں ان کو آزاد کر دو۔ اس طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کسی جگہ پر مختصر قیام کر رہے تھے تو ایک شخص آیا اور وہ اس کے ہاتھ میں انڈا تھا، اس نے کہا کہ حضور علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ وسلم یہ میں انڈا اٹھا لایا ہوں ایک پرندے کا، اس کے گھونسلے کا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کو سختی سے کہا کہ جاؤ، اس کو کس نے تکلیف دی ہے اس کی ماں کو، جاؤ اور انڈا جو ہے وہ واپس رکھ کر رہو۔ تو وہ شخص گیا اور انڈا واپس رکھ گیا۔ یہ تو حضور علیہ السلام کے ایک دو واقعات تھے، واقعات تو بے شمار ہیں لیکن یہاں پر اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں زیادہ ڈیٹیل میں بتا سکوں، تو یہ میں آپ سے عرض کی دو باتیں۔ تو اب دیکھیں نا کہ جب ہم جنگل کو آگ لگاتے ہیں تو کتنے حشرات جو ہیں وہ جل جاتے ہیں، کتنے کیڑے مکوڑے ہوں گے، اور جس سیزن میں اب آگ لگی ہے وہ سیزن ایسا تھا کہ پرندے جو ہیں وہ انڈے دے رہے تھے، کچھ بچوں پر بیٹھے تھے، تو یقین کریں کہ کتنے پرندے جو ہیں وہ جل کے راکھ ہو گئے ہوں گے، ان کے انڈے، ان کے بچے۔ خرگوش کا موسم تھا، خرگوش بھی ہوتے ہیں جنگلوں میں، ان کے لیے کیا بنا ہوگا، کوئی اگر ہرن یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا ان بیچاریوں کا کیا بنا ہوگا۔ درخت کتنے جلے ہوں گے، جس نے ہمارے وادی سون کے ماحول پر کتنا برا اثر ڈالا کہ پچھلے چند سالوں میں ہمارے جو زمیندار بھائی ہیں انہوں نے اپنی زمینوں سے بھی درخت کاٹنا شروع کر دیا اور جنگلات بھی کٹنا شروع ہو گئے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ٹمپریچر لاہور اور وادی سون کا ٹمپریچر ایک وقت میں برابر ہوتا ہے، کہ پچھلے سال کی بات ہے کہ غالباً ایک دن ایسا بھی تھا کہ 42 سے 45 کا ٹمپریچر وادی سون کا تھا۔ تو ظلم ہے، اس کی انتہا ہے۔ تو اب سب دوستوں سے گزارش ہے کہ جو وادی سون ہے اس کے حسن کو بچائیں، اور حسن جو ہے وہ جنگلات سے ہے، حسن جو ہے سرسبز و شاداب جگہوں سے ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک، زیادہ سے زیادہ جگہوں تک پھیلائیں کہ جنگلات جو ہے اس کو کاٹنا، اس کو جلانا کتنا سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جو ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بس یہی دوستو آپ سے کہنا تھا کہ حضور علیہ السلام نے بہت ساری وعیدیں سنائی ہیں ان موضوعات پر، تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی مطالعہ کریں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو، اپنے محلوں کو پڑھائیں کہ جنگلات کو آگ لگانا، جنگلات کے ماحول کو خراب کرنا، اپنے علاقوں کو خراب کرنا کتنے گناہ کی بات ہے۔ آخر پر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم جو ہمارے علاقے وادی سون کے میں جو آگ لگاتے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما کہ وہ آگ نہ لگائیں، اس گناہ سے، اس چیز سے باز آ جائیں۔ اور اگر اللہ تو نے ان کے مقدر میں ہدایت نہیں رکھی ان کے مقدر میں ہدایت، تو یا اللہ پھر اپنا جو تیرا غضب والا فیصلہ ہے وہ ان لوگوں کے لیے کے حق میں صادر فرما دے، تاکہ ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں کہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں جنگلات کو آگ لگانے کا رزلٹ کیا ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دوران گفتگو کسی کی دل آزاری کو غلطی کوتاہی ہوگی تو عذرائے کرم اس کو درگزر کیجیے گا، کیونکہ بہت سارے علماء کرام میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، تو میرا کام صرف اصلاحی معاملہ تھا کہ اصلاحی بات کی جائے۔ تو اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔